بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے رذائل اخلاق میں سے جھوٹ پر ہم نے اسٹڈی کی، اب ہم رذائل اخلاق میں سے غیبت پر مختصر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، غیبت کی مطلق تعریف یہ ہے کہ ایسا عیب کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی برائی کو بیان کرنا کہ جو برائی اس شخص میں پائی جاتی ہو، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائی اس شخص میں نہیں پائی جاتی اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ اور غیبت سے قرآن و حدیث کے اندر بڑی سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی بڑی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اور غیبت کی بات ہے جہاں تک کہ دو چیزوں کے اندر غیبت کی اجازت دی گئی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں غیبت سے سختی سے منع کیا گیا، اور غیبت صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، اور دوسرے لوگوں کو کسی فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض علماء نے نقل اتارنے اور تحقیر امیز اشارات کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، اور دوسرا کسی فریب کی فریب کاری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ اس کے دھوکہ اور فریب سے بچ سکیں۔ عزیز طلباء، دو صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ ایک مظلوم کی فریاد کو آگے پہنچانے کے لیے، ظالم کو اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے، اس جگہ پر شریعت اسلامیہ کے اندر غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسری وہ چیز ہے کہ جس کے اندر غیبت کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی فریب کاری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے تو وہاں پر لازم ہے کہ ہم اس کے دھوکے اور فراڈ کو ظاہر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی فریب کاری سے بچ سکیں۔ عزیز طلباء، یہ تحقیر امیز اشارات یعنی کسی کی نقلیں اتارنا، اس کو بھی علماء کرام مفسرین کرام نے غیبت کے اندر شمار کیا۔ اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر غیبت سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ گوشت کھائے اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، تو گن آتی ہے تم کو اس سے۔ یعنی غیبت کرنے سے بندہ ایسی صورتحال کے اندر ہوتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بڑھتے ہیں۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل بیان کر کے اس برائی کی شدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا فی نفسی ہی ایک برا فعل ہے۔ تو عزیز طلباء، اب حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو غیبت سے بچو، اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کو زنا سے بڑا گناہ اس لیے قرار دیا گیا کہ زانی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی غیبت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ اس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو بگاڑتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، لوگوں نہ مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرے گا اللہ جل مجدہ بھی ان کے عیوب تلاش کرے گا، پس خدا جس کے عیوب کی تلاش کرے گا اسے رسوا کرے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ غیبت آج اتنی سخت برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ اتنی عام برائی ہو چکی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ زنا سے بڑی بیماری ہے کہ زانی کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن جو شخص غیبت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے اس اپنے بھائی سے
معافی نہ مانگے، اور اس غیبت کے درمیان غیبت کی وجہ سے معاشرے کے اندر نفرت کی ہوا ملتی ہے اور لوگوں کے درمیان انسان ایک دوسرے کی نفرت کو پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت جیسے برے گناہ سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو اس کے بارے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس غیبت سے روکیں۔ تو اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں رذائل اخلاق میں سے غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔